وسلموا على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود پاک پڑھنے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میلاد شریف کی بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں. دعا کیجئے اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے. اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. بیٹے بیٹھ جائے. اچھا بھائی، ٹائم کافی مختصر ہے، شارٹ باتیں کروں گا. پوری توجہ سے میری باتیں سنیں گے. یہ تقریر عام روٹین کی تقریروں سے بہت ہی زیادہ مختلف اور ہٹ کر ہوگی. دعا کیجیے اللہ تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سردی کے موسم میں کچھ لوگ مارے ہماری مسجدوں میں آتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب ہماری اپنی مسجدیں کیا نہیں ہیں، وہیں بیٹھو، ہمیں کیوں تکلیف دیتے ہو آ کر. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ان کو کون اپنی مسجدوں میں کیوں نہیں بیٹھنے دیتے ہو. سمجھ آ گیا؟ تمہارا اور ان کا اصل مسئلہ کیا ہے، رولا کیا ہے، ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ تم ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ سن لیں بھائی، ہمارے مخالف جو ہیں ان کو برا کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے کی وجہ سے، اور ہمیں برا کہا جاتا ہے نبی پاک کو ماننے کی وجہ سے، نبی پاک سے پیار کرنے کی وجہ سے. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں برا، یہ نہیں کہ نہیں کہا جاتا، لیکن کس جرم میں؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، کہیں گے حضور کی یہ شان مانتے ہیں، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا. یہ نبی پاک کا نام چنتے ہیں، یہ نبی پاک پر فلانا درود پڑھتے ہیں، یہ اذان سے پہلے بھی درود پڑھتے ہیں، یہ اذان کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں. سمجھ آگے نا؟ انہوں نے ہر جگہ درود نکال لیا. ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، یہ میلاد سجا لیتے ہیں. ربیع الثانی میں ہم نے سوچا جان چھوٹ گئی، یہ پھر میلاد کی محفل سجا لیتے ہیں. ان کے میلاد ختم ہونے کے نام نہیں لیتے. انہوں نے جلوس نکال لیے، انہوں نے جھنڈے اٹھا لیے، انہوں نے نبی کا نام چننا شروع کر دیا، انہوں نے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے میلاد بنانا شروع کر دیا، انہوں نے ختم شریف، یاسین شریف، فاتحہ شریف پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام کو، سرکار کے صحابہ کو، اہل بیت کو پیش کرنا شروع کر دیا. بھائی اعتراض ہمارے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہتا کہ یہ بریلوی گستاخی رسول ہے، یہ بریلوی نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کرتے ہیں، یہ توہین کرتے ہیں، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ بے ادبی کرتے ہیں. جب بھی کوئی بولتا ہے تو یہی کہتا ہے بریلوی نبی پاک کو زیادہ مانتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں، نبی پاک اونچا لے جاتے ہیں، جو سرکار کی شان ہے نہیں وہ بھی بنا کر سنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اور بات ہے، یار لوگ سمجھتے ہیں سرکار کی شان ناپی جا سکتی ہے، گنی جا سکتی ہے، سرکار کی کوئی ہمیں حد اور لمٹ معلوم ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سرکار کو اللہ نے شان نے رتبے درجے مرتبے اتنے عطا فرمائے ہیں، ہم گننا شروع کریں، ہماری گنتی ختم، سانس ختم، لکھنا چاہیں قلم ختم، صحیح ختم. جو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا نہ گنا جا سکتا ہے، نہ اس کو شمار ملایا جا سکتا ہے. تو ہمارے اوپر اعتراض ہے، یہ نہیں کہ اعتراض نہیں کیا جاتا. اعتراض کیا؟ یہ نبی کو مشکل کشا مانتے ہیں، یہ نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں، یہ نبی کو اپنے جیسا نہیں مانتے، بلکہ نبی پاک کو نور مانتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو خیر البشر مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں نبی آ سکتا ہے، یہ کہتے ہیں نبی سن سکتا ہے، یہ کہتے ہیں نبی دیکھ سکتا ہے. اللہ کے بندو، ایک بندہ گستاخی کرتا ہے اس وجہ سے اس پر اعتراض ہوتا ہے، ایک بندہ ادب کرتا ہے اس وجہ سے اعتراض ہوتا ہے. تو اتنا بتا دو ان میں سے قسمت والا کون؟ اعتراض سچا یا
جھوٹا وہ بات کی بات، یار اتنا بتاؤ ان میں سے قسمت والا کون معلوم ہوتا ہے؟ عقل دی اللہ نے، سوچو نا، ٹائم تھوڑا ہے اس لیے سپیڈ چلوں گا، آپ کو سبحان اللہ کہنے کی رحمت خود مل جائے تو کہہ لیجئے گا، وگرنہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ آپ کو کہوں گا یہ سبحان اللہ، توجہ ہے جی؟ اچھا خیر، یہ ان پر ہم اعتراض کرتے ہیں ان کی عبارتوں کی وجہ سے، ان کی بولی کی وجہ سے، ان کی بے ادبیوں کی وجہ سے، اور ان کی بے ادبیاں توہین اور گستاخیاں چھپی نہیں چھپی ہیں، سمجھ آگے نا؟ چھپے نہیں، اعلانیہ گستاخیاں کرتے ہیں، ممبر پر چڑھ کر توہین کرتے ہیں، سپیکر کھول کر توہین کرتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں توہین کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ اتنے بد لگام اور بد زبان ہوتے ہیں اللہ کی محبوب علیہ السلام کو گالی تک دینے سے بھی باز نہیں آتے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ایسے بے حیاؤں سے ہمارے معاشرے کو پاک صاف فرمائے. تو لوگ کہتے ہیں جھگڑا کیا ہے؟ لیجیے جی، جھگڑا ایک بنیادی طور پر جس کتاب نے پہلی مرتبہ سنیوں کو چیرا اور دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا وہ یہ کتاب ہے جس کا نام ہے تقویۃ الایمان. کیا نام ہے جی؟ دیکھ لیں ذرا کیا نام ہے؟ تقویۃ الایمان. شاہ اسماعیل دہلوی انڈیا، دہلی انڈیا کا شہر ہے، وہاں کے ایک بزرگ تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. ہم ان کا ادب کرتے ہیں، وہ اس کے دادا تھے، یہ ان کا پوتا ہے. دادا تھا انعمت علیہم اور پوتا ہے غیر المغضوب علیہم. سمجھ آگے نا؟ تو انعمت علیہم کے پیچھے چلنا ہے اور غیر المغضوب علیہم سے بولیں بچنا ہے نا. اس نے یہ کتاب لکھی ہے، نام ہے تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان کا مطلب ہے ایمان کو مضبوط کرنے والی. ہمارے بزرگوں نے کہا یہ دھکۃ الایمان ہے، باقیوں نے کہا یہ تقویۃ الایمان ہے. ہم نے کہا دھکۃ الایمان، وہ کہتے ہیں تقویۃ الایمان. ہم نے کہا دھکۃ الایمان، وہ کہتے ہیں تقویۃ الایمان. اب ہم چیک کرتے ہیں یہ واقعی دھکۃ الایمان ہے یا تقویۃ الایمان ہے. اگر اس کو پڑھنے اور ماننے سے ایمان آپ کو مضبوط ہوتا نظر آئے پھر یہ تقویۃ الایمان ہے. اگر آپ کو لگے اس کتاب کو ماننے سے ہمارے ایمان کو دھکا لگ جائے گا، ہمارا ایمان فوت ہو جائے گا، پھر یہ دھکۃ الایمان ہے، تقویۃ الایمان ہے. بولیے نہیں ہے. اچھا تقویۃ الایمان کتنی شان والی کتاب ہے، ہمارے نزدیک نہیں ان کے نزدیک. یہ تبلیغی جماعت والوں کے بزرگ ہیں جن کا نام ہے رشید احمد گنگوہی. ان کا فتاوی رشیدیہ میرے پاس ہے. فتاوی بولو سی، فتاوی رشیدیہ ہے. اس کے صفحہ نمبر 219 پر اس کتاب کے بارے میں پوچھا گیا، تقویۃ الایمان کے بارے میں. کہتا ہے اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعت میں لاجواب ہے. استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہیں. اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجب اجر کا ہے. یعنی اس کو پڑھنا بھی عین اسلام، اس کو رکھنا بھی عین اسلام اور اس پر عمل کرنا بھی عین اسلام. جس کتاب کو لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا بھی عین اسلام، رکھنا بھی عین اسلام، عمل کرنا بھی عین اسلام، ہم اس کتاب کو اللہ کے قرآن کی عدالت میں چیک کرتے ہیں درست ہے یا غلط ہے. توجہ ہے جی؟ لیجیے یہ دیوبندیوں کا عین اسلام ہے، رکھنا بھی عین اسلام، پڑھنا بھی اور عمل کرنا بھی کیا ہے؟ عین اسلام. لیجئے دیوبندیوں کا عین اسلام میرے ہاتھ میں ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 53. لکھا ہوا ہے سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں. کتنے انبیاء؟ یہ بھائی سارے انبیاء. ایک ذرہ دینا کوئی چیز کا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک. یہ بھائی یہ پھول ہے، پھول کو غور سے دیکھیں گے نا، ککر کا پھول ہے، اوپر چھوٹے چھوٹے کئی ذرات ہیں. یہ ذرہ نہیں ذرات ہے، اور میرے اللہ نے اس کے اندر لاکھوں ذرات رکھے. سمجھ آگی نا؟ یہ کہتا ہے سب انبیاء. کتنے؟ انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں. بتاؤ بھئی نبیوں کو اس سے بھی کم تر کیسے بتائیں؟ یہ پھر دھکۃ الایمان ہوئی یا تقویۃ الایمان ہوئی؟ بولیں دھکۃ الایمان ہوئی نا. یہ کتاب کہتی ہے کہ سارے نبی، ایک نبی نہیں سارے نبی ایک ذرہ، وہ بھی وہ ذرہ جو ناچیز ہے اس سے بھی کم تر ہے. تو کہتا ہے نبی ذرے سے کم ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا تیری بارگاہ میں نبیوں کی کیا شان ہے.
اللہ کے نبی ہیں، نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. اور ایک اور پیارے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کہ یہ دنیا کے اندر بھی عزت والے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عزت والے ہیں. 28ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا منافقوں نے نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کے بارے میں لفظ ذلیل بولا اور کہنے لگے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الازل کہ ہم عزت والے مدینے سے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اللہ نے منافقوں کو جواب دیا فرمایا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الازل. فرمایا منافقوں کو کیا پتا عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ بورڈ پڑھیں ذرا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے. کس کے لیے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے اور عزت مومنوں کے لیے ہے. یہ کہتا ہے اللہ کے سارے نبی ایک ذرے سے کام ہے. قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی بھی عزت والے ہیں، مومن بھی عزت والے ہیں. توجہ ہے نا. اب ذرا تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو ذلت دی ہے کس کو اللہ نے؟ اللہ خود فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں وہ ذلت والے ہیں. جبکہ اللہ بھی عزت والا، رسول بھی عزت والے، مومن بھی عزت والے ہیں. تو جو ہے ذرا اچھا یہی کتاب ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ کی ساری مخلوق، کتنی مخلوق؟ ساری مخلوق، سب مخلوق کہتا ہے بڑی ہو یا چھوٹی، سب مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے معاذ اللہ. کہتا ہے اللہ کے ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. پھر نیچے حاشی میں دلیل دی، کہتا ہے اللہ نے جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک کو، نبی پاک کے صحابہ کو ذلیل کہا ہے. اب بتاؤ جو بندہ کتابیں لکھے اور یہ ثابت کرے کہ رسول ذلیل ہے اور صحابہ ذلیل ہیں، اب بتاؤ وہ خود ذلیل اور ذلیل کا بچہ ہے کہ نہیں؟ بولیے وہ کسی عزت کے لائق ہے جو کتابیں لکھ کر یہ چھاپتا پھرتا ہے کہ نبی پاک کی کوئی ویلیو نہیں، نبی پاک کی کوئی عزت نہیں. اور اتنی کی عزت نبی پاک کی کرتے ہیں یہ بھنڈے لوگ ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہے نبی پاک کی کیا شان ہے، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے. بندہ جو اس کو کہے لو تیرا پیو کہے، اللہ چاہے تو تیرے کروڑوں پیو ہو جائے. تیری ماں کا ایک قسم کیا، اللہ چاہے تو کروڑوں قسم ہو جائیں. جملہ سخت ہے لیکن نوٹ کرے، غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تیرا ایک باپ ہے، اگر کروڑوں بھی ہوں تو ہو سکتے ہیں. طبیعت مبارکہ پر بوجھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ بولے اگر یہ جملہ پچ جائے تو پھر اسے کہیں گے بڑا بڑا بغیرت ہے بھائی، اتنے سارے پیو بنائے پھر رہے. اگر غصہ آ جائے، چہرے پر جلال آ جائے، ناراضگی آ جائے، کہیں نہیں ایسا نہ کہو میرے بارے میں، اسے کہیں جب تم نبی کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی پاک آخری ہے. کروڑوں کیا اب اللہ ایک بھی دوسرا محمد پیدا نہیں فرمائے گا. کیوں؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمًا. قرآن کہتا ہے حضور آخری نبی ہیں. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ حضور آخری ہے، یہ سچا وعدہ ہے یا کوڑا؟ اگر یہ مانا جائے کہ کروڑوں محمد ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے گنجائش ہے کہ یہ آیت جھوٹی ہو سکتی ہے. معاذ اللہ، اللہ کے بندے قرآن کا کوئی ایک جملہ بھی جھوٹا ہونا ممکن نہیں. زیادہ ماننا پڑے گا یہ کہنا کفر ہے کہ کروڑوں محمد ہو سکتے ہیں. کروڑوں کیا، کوئی دوسرا محمد اللہ پیدا نہیں فرمائے گا. اللہ نے کلمہ
قومیں توڑ دی، سینچے توڑ دیے اپنے محبوب کے بعد نہ اللہ نے کوئی نبی بنانا ہے اور نہ میرے سونے مصطفیٰ جیسا پیارا کسی کو بنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھئی توجہ ہے، ایک نعرہ اور سنا دیجئے، ایک نعرہ اور سنا دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اچھا بھئی جس کو اردو اچھی پڑھنی ہوتی ہے ذرا میرے قریب آئے، جس کو اردو اچھی پڑھنی آتی ہو آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ ایک بندہ تو نہیں میں نے پڑھانی آتی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ ان کی اپنی بولی۔ آ جائیں گے آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ آپ پڑھیں گے؟ السلام علیکم۔ اچھا جی آپ یہاں سے پڑھیں، جنگ بدر کے موقع پر ذرا ان کو سنائیں سب کو۔ جنگ بدر کے موقع پر اونچی آواز کر دو تھوڑی سی۔ سنا دیں بھائی وجاہت بھائی آپ آ جائیں نا۔ سنا دیں سنا دیں سنا دیں۔ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نصرکم اللہ ببدر۔ ترجمہ کر دو، ترجمہ اس کا۔ جو لکھا ہے وہ سنا دیں۔ بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی، حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مجھ سے بھی سن لو تاکہ اعتبار آپ کو پورا آ جائے کہ لکھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ کہتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر صحابہ اور خود رسول اللہ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے، کس کی حالت کا نقشہ؟ کہتا ہے صحابہ اور رسول اللہ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ آپ بتاؤ بھی بدر کے موقع پر جس کی اللہ مدد کرے گا وہ ذلیل ہے؟ نہیں بولے ذرا، جس کی اللہ مدد کر رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شان والا ہے یا ذلت والا ہے؟ بولے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور سنیوں کا ترجمہ یہ ہے تم بے سر و سامان تھے، تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری مدد کر کے تمہیں کافروں پر غلبہ عطا فرما دیا۔ اب بھائی جو تھوڑے ہوں میدان مار جائیں وہ عزت والے یا ذلت والے؟ ہاں بھائی 313,000 کو کتر کے رکھ دے وہ عزت والے یا ذلت والے؟ بولیے عزت والے نا۔ تو جو سارے بدری صحابہ کو اور خود اللہ کے محبوب علیہ السلام کو ذلیل لکھے، اب بتائیں وہ خود ذلیل ہے کہ نہیں؟ جو ذلیل ہے اس کو آپ مسجد میں آنا گوارا کریں گے؟ ایک ذلیل ہے آپ کی گستاخی کر کے، ایک ذلیل ہے اللہ کے محبوب کی گستاخی کر کے۔ بڑا ذلیل کون ہے؟ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے اللہ اچھا بول نہیں بولنے دیتا، اتنی بڑی گستاخی تو دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو خبردار خبردار، دوران گفتگو تمہاری آواز نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے ذرا بھی اونچے، تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچے نہ ہو۔ سوچنے کا مقام ہے جو اللہ کسی کی آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی ہونا گوارا نہیں کرتا، وہ اللہ کسی ملا کی بک بک گوارا کرے گا؟ بولیے ذرا نہیں نا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب تو سبحان اللہ، اور کوئی حضور سے پہل کرے اللہ گوارا نہیں کرتا۔ کوئی حضور کی گھر میں دعوت پر آئے اور بیٹھا رہے باتیں کرتا رہے واپس نہ جائے جلدی، اللہ کو وہ گوارا نہیں۔ اللہ اس پر بھی قرآن اتار دے۔ جو اللہ حضور کے گھر میں آنے کے آداب بتائے، جانے کے آداب بتائے، بیٹھنے کے آداب بتائے، کھانا کھانے کے آداب بتائے، حضور کی بارگاہ میں آنا کیسے، جانا کیسے، کلام کیسے کر رہا ہے، اللہ یہ سب بتائے۔ حضور کے گھر میں جا کر نظر کہاں رکھنی ہے، جو اللہ
अल्लाह ये कुरान में बताए, जो अल्लाह मुस्तफ़ा की कस्में बयान करे, मुस्तफ़ा के शहर की कस्में बयान करे, मुस्तफ़ा के सहाबा की कस्में बयान करे, मुस्तफ़ा के वालिदैन की कस्में बयान करे, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा जिस घोड़े पर बैठे उसकी कस्में बयान करे, मुस्तफ़ा के सहाबा के घोड़ों के कदमों के लगने वाले धूल की अल्लाह कस्में बयान करे, तो अंदाजा करें जो अल्लाह मुस्तफ़ा की सारी जिंदगी की कस्में बयान करे, वो मुस्तफ़ा अल्लाह की बारगाह में कितनी शान वाले हैं। क्या ये सरकार की अगर कोई वैल्यू ही नहीं, अगर सारे नबी माज़अल्लाह की अल्लाह की बारगाह में कोई हैसियत और मकाम नहीं रखते, तो मैं बोलता हूँ जब काफिर बकते थे तो अल्लाह जवाब क्यों देता था? क्या नहीं ऐसा? काफिरों ने जब भी बका जवाब किसने दिया? किसने कहा आप रसूल नहीं? अल्लाह ने जवाब दिया और कस्में बयान कर करके जवाब दिया। फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्नका लमिनल मुरसलीन। कई ताकीदें अल्लाह ने लगा दी, शाह साहब जानते हैं माशाल्लाह। इन्नका लमिनल मुरसलीन। किसी ने कहा कि आप माज़अल्लाह मजनून हो चुके हैं, अल्लाह ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। किसी ने कहा कि माज़अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम गुमराह हो चुके हैं, अल्लाह ने जवाब दिया वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा। किसने कहा? नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद घड़ के बातें करते हैं, कुरान नहीं उतरता। अल्लाह ने जवाब दिया वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। किसी ने कहा जब सरकार के बेटे हजरत कासिम पर्दा फरमा के इंतकाल कर गए, तो किसी ने कहा कि माज़अल्लाह हुजूर अबतर हो गए। अल्लाह ने जवाब दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। महबूब तू अबतर नहीं, जो तेरा दुश्मन है वही अबतर है। अबतर का मतलब हमारी बोली में बोले तो नस्ल मुक्की। क्या? खानदान खत्म, नस्ल खत्म, आगा पीछा सब कुछ खत्म। अल्लाह फरमाते हैं महबूब आपका आगा पीछा नहीं खत्म, इन्ना शानी आता हुवल अबतर। जो आपका दुश्मन है वही बेईमान अबतर है। हालांकि उसके दो बेटे हैं, अल्लाह फरमाते हैं अबतर। दो बेटे, अल्लाह फरमाता है नस्ल मुक्की। दो बेटे, अल्लाह फरमाता है इसका आगा पीछा खत्म। क्यों? इसलिए कि बेटे उसके हैं, गुण मुस्तफा के करते हैं। गुण है हुजूर का आशिक होना, औलाद ना भी हो फिर भी अबतर नहीं होता। बाबे गुल्ले शाह की औलाद नहीं, कई अल्लाह के वली गुजरे औलाद नहीं, लेकिन अबतर नहीं हुए। क्यों? उनका जिक्र खैर बाकी है, उनके रूहानी औलाद मानने वाले, प्यार करने वाले क़यामत तक करते रहेंगे, इस साले सवाब भी करते रहेंगे। 14 पुत्र होते हैं, 15 पुत्र होते हैं, 6 पुत्र होते हैं। अब्बे के जनाजे पे ना कोई हाथ उठाता है, ना दबने के बाद कोई सारे सवाब करता है। क्यों? गुस्ताखी करते जिंदगी गुजारी ना। गुस्ताख का आगा पीछा नहीं होता, गुस्ताख अबतर होता है। हुजूर का दीवाना बे औलाद भी हो तो अबतर नहीं होता। अल्लाह उसकी कब्र को जिंदा रखता है, बाकी रखता है। तवज्जो है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ये देवबंदियों का ऐन इस्लाम देवबंदियों का। पढ़ना भी ऐन इस्लाम, घर में रखना भी ऐन इस्लाम, अमल करना भी ऐन इस्लाम। ये इनका ऐन इस्लाम है। अब तेरे ऐन इस्लाम, जो तेरे झूठे ऐन इस्लाम की मैं ऐन गहना भी करता हूँ अल्लाह का कुरान पढ़ के। ये इनका ऐन इस्लाम जो है ये कहता है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। माज़अल्लाह क्या कहता है? रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। इसका सफ़ा नंबर है जनाब जी, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सफ़ा नंबर 55 है, बरके दा पासा खब्बा, लिखा है रसूल के चाहने से कुछ है। माज़अल्लाह अब बताओ क्या ये बात ठीक है? सुभान अल्लाह कहें, हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। नहीं, सारे ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। लो जी, मैंने चाहा आप सुभान अल्लाह कहें, आपने कह लिया। मैंने चाहा कि आप हाथ खड़ा करें, आपने हाथ खड़ा कर लिया। मैं उम्मती हूँ, मेरे चाहने से बंदे बोल पड़े, मेरे चाहने से बंदे सुभान अल्लाह कह ले, मेरे चाहने से बंदे हाथ खड़ा कर ले। भाई कमला ना बन, जो नबियों का इमाम है क्या उसके चाहने से कुछ नहीं होता? अल्लाह के बंदो, हमने हुजूर के चाहने से दरख्त चलते देखे, हमने हुजूर के चाहने से पत्थर बोलते देखे, हमने हुजूर के चाहने से जाना क्या हुजूर के
دل میں آیا, زبان پر ابھی حضور عرض اپنی نہیں لائے, ابھی دل میں آیا, اللہ نے حضور کے چاہنے پر, حضور کی خواہش پر اللہ نے کعبہ تبدیل فرما دیا. اور جن کے خیال پر اللہ کعبہ تبدیل فرما دے, تو کہتا ہے کہ ان کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے بھائی. سنو بخاری شریف, اماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ, جب سے میں آپ کی خدمت میں آئی ہوں آقا, میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. آپ کی مرضی پوری کرنے میں اللہ, بولیے, جلدی فرماتا ہے. یا رسول اللہ, آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے. اور یہ کہنے والوں کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا واسطہ, اگر یہ تمہاری بات صحیح ہے اور واقعی یہی اسلام ہے کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, بندے کے پتر بنو, نمازیں 50 پڑھو. اللہ نے کتنے دی بولے, کس کے چاہنے سے کم ہوگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام, ان کے چاہنے سے اللہ نے 45 نمازیں معاف فرما دی. تو 45 چلے لگا کے ایک سجدہ معاف کروا کے دکھا, تو 45 سجدے کر کے ایک رکعت معاف کروا لے, میں دیکھتا ہوں تو کیسے کر سکتا ہے. پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان یہ ہے, حضور عرض کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے 45 نمازیں معاف کرتا ہے. نمازیں معاف کی ثواب اللہ نے باقی رکھا. توجہ ہے, نمازیں معاف کی لیکن اللہ نے ثواب باقی رکھا. تو پتا چلا یہ کہنا بالکل بکواس ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میرے آقا علیہ السلام کے چاہنے سے کعبہ بھی تبدیل ہوتا ہے, درخت بھی چل جڑتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام چاہیں تو انگلیوں سے پانی کے دریا بھی جاری فرما دیتے ہیں. اللہ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے, جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. اور سنیو, ایک بات بتا دوں, پوری دیکھ کھانے کے بعد ذائقے کا پتہ لگتا ہے یا ایک لقمے سے پتہ لگ جاتا ہے؟ بولیں, ایک لقمے سے پتہ لگ جاتا ہے دیکھ کا ذائقہ کیسا ہے. اور بھائی پوری ان کی کتاب کو کھیلنا دیکھنے کی ضرورت نہیں, یہ 2-4 باتوں سے اندازہ کر لیں, یہ ساری دیگ حرام کی پکی ہے, اس میں سے 2 گوٹیاں دکھائیں اتنی گندی ہے. پوری دیگ یہ ایسی ہے بھائی, سمجھ آئی. جو بندہ ممبر بیٹھ کر یہ دلیلیں دیتا ہے کہ میرے نبی کو یہ نہیں پتا, اس کے پڑھنے پر افسوس نہیں, افسوس اپنا علم منواتا ہے, اللہ کے محبوب کا علم نہیں منواتا. ایک مرتبہ ایک واٹس ایپ گروپ میں بحث ہو رہی تھی, نبی پاک علیہ السلام علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں. تو ایک دیوبندی صاحب آگے بات کرنے کے لیے, میں نے کہا جا یار, میں تجھے نہیں مانتا, کوئی عالم لے کے آ. کہتے ہیں میں عالم ہوں. میں نے کہا بھائی مانا تیرے عقیدے میں نبی عالم نہیں, تو کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ تو نبی کو عالم نہیں مانتا تو خود کن کترا کیسے عالم ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اپنا علم بعد میں منوانا, پہلے اس کو عالم مان جس کو اللہ نے خود تعلیم عطا فرمائی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمایا اے محبوب, جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا اس ہر چیز کا اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. عموم ہے بھائی, عموم اس میں. وَعَلَّمَكَ, آپ کو سکھا دیا کیا, مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, جو بھی آپ کو نہیں پتا تھا وہ سب کچھ اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے. میں نے کہا تو اپنے 2 ٹکے کے مولوی سے پڑھ کر کہتا ہے میں علامہ ہوں, کہتا ہے میرے پاس سند بھی ہے, میرے ساتھی کلاس فیلو بھی ہے, میں علامہ ہوں. میں نے کہا جس کی سند قرآن میں آئی پڑی ہے کہ اللہ نے کسر چھوڑی نہیں, سب کچھ بیان فرمایا ہے. جس کی سندیں حدیث میں آئی پڑی ہیں, صحابہ فرماتے ہیں ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے خبریں دی ہمیں, سرکار نے کچھ نہ چھوڑا, قیامت تک جو کچھ ہونا سب کچھ بیان فرما دیا. اگر بخاری کے اندر یہ الفاظ نہ ہو, میرا گلا اتار کے چوک میں لٹکا دو. اگر میں بخاری سے نکال کے دکھاؤں, صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ہمیں خطبہ دیا تو قیامت تک کچھ نہ چھوڑا,
کچھ نہ چھوڑا سب کچھ بیان فرما دیا تو سب کچھ کون بیان کرے گا آئے ہائے جس کو سب کچھ ہے ابھی آپ مجھ سے ریاضی کا مسئلہ پوچھ لیں میں کہوں گی میں نہیں پتا سائنس کا پوچھ لو میں نہیں پتا کوئی اور مسئلہ پوچھ لو میں نہیں پتا لیکن سرکار نے سب کچھ بتایا کیوں اللہ نے سب کچھ کا علم جو عطا فرمایا وما علیہ الا البلاغ